ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ یہ عالمی مرکز مکہ المکرمہ اور عالمی مرکزی مقام اور مکان خانہ کعبہ، جس کو قرآن نے خود بیت اللہ کہا ہے، اس جگہ پہ جا کر اللہ کے جلال کا، اللہ کے نور کا طواف کیا جاتا ہے اور رب کائنات کی مرضی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جد و جہد کی نقل کی جاتی ہے۔ سیدہ حضرت حوا علیہ السلام کی محنت، مشقت اور صبر و تحمل کی نقل کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تواضع، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے قربانی پیش کرنے کی نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم کے مطابق فلسطین کی سرزمین کو چھوڑ کر سنگلاخ پہاڑی چٹیل میدان، عرب کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین کی طرف چلے جانے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی نقل کی جاتی ہے۔ بلبلاتا ہوا اسماعیل جو پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے، اس اسماعیل کے بلبلاتے مقام پر ان کی تڑپ کی نقل کی جاتی ہے۔ اپنے لخت جگر اسماعیل کے لیے ان کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی صفا اور مروہ پہاڑی پر 7 مرتبہ دوڑ لگانے کی اصلی جگہ پر نقل کی جاتی ہے۔ نقلی جگہ نہیں ہے، اصلی جگہ ہے، نقل کی جاتی ہے۔ ان تمام انبیاء، ان کی مستورات، صلحاء، بزرگان دین کی جد و جہد، قربانی، صبر و تحمل کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور ان سب کو مناسک حج کا نام دے دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے منا کے میدان میں جو قربانی پیش کی تھی، اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو جو گردن پر چھری آپ نے چلائی تھی، اس کی اصلی نقل، اصلی میدان، اصلی جگہ پر کی جاتی ہے۔ اور بعد میں محبین، مؤمنین، مسلمین، اللہ والوں کو پھر قربانی کرنے کے بعد خوشی کے لیے واجبی طور پر 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی ادا کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، وہ بھی حجاج کرام عمل میں لاتے ہیں اور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نیت کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کی پوری نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو نیت کی اور یہ دعا پڑھی، اس کا مطلب سب لوگ جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی حکم فرمایا کہ یہی نیت کرے
اور یہی خیال کرے کہ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس رب کی طرف میں نے اپنے چہرے کو کیا جس نے ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا اور ساتوں زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینا ہے۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہماری تمام حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے میں باپ کی بات نہیں چلے گی، ماں کی بات نہیں چلے گی، استاد کی بات نہیں چلے گی، بیٹے کی بات نہیں چلے گی، سردار اور امیر کی بات نہیں چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ شرک سے بچو اور میری طرف متوجہ ہو کر چہرہ کر لو۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے والدین کو عراق میں تعلیم دیا، اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد آزر نے مخالفت کی اور نمرود بادشاہ کے ڈر سے اس کی اطاعت خود بھی کر رہے تھے اور ابراہیم کو بھی کرنے پر مجبور کیا۔ جب نہیں مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پہلا درجہ دیا، ماں اور باپ کو چھوڑ کر مصر کے ہوتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر آپ نے ہجرت کر لی۔ باپ کی بات کو وہاں نہیں مانے، ماں کی بات کو وہاں نہیں مانے، کیونکہ اللہ کا مقابلہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسماعیل اور ابراہیم دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ نے جب قربانی کرنے کا حکم دیا تو امتحان لیا۔ ابراہیم خواب میں دیکھا، انی رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتا ہوں۔ 8ویں تاریخ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا تھا۔ آپ کو شک پیدا ہوا، یہ کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اے بیٹا تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا، صبح میں شک پیدا ہوا، اسی لیے 8ویں ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور 8ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم الترویہ۔ ترویہ کے معنی ہوتے ہیں شک پیدا ہونے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس دن شک کیا تھا، کریں کیا۔ پھر 9ویں تاریخ کو خواب دیکھا اور آپ کو اس خواب کا تعارف ہو گیا، یعنی آپ نے پہچان لیا کہ ہاں یہ خواب صحیح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں، 8ویں، 9ویں 3 دنوں کے خواب میں 9ویں تاریخ کے خواب پر آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ برابر ایک ہی خواب آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ یہاں باپ کو بیٹے سے مشورہ کرنا چاہیے، ایک دم حکم نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا بھی بالغ ہوتا ہے، اس میں باپ کو تربیت کی گئی ہے۔ ہم نے آپ کو حکم دیا، اب آپ حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جس کے لیے حکم دیا ہے ذرا اس سے بھی مشورہ کر لو، کیا وہ بھی اطاعت گزار فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا بیٹے سے مشورہ کے طور پر، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا خواب میں دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔
میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے. تو اے میرے بیٹے فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے غور کرو تمہاری کیا رائے ہے، اس میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں اپنے ہاتھوں سے اگر تم کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کروں گا تو تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، کیا تم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو؟ فانظر، غور کرو، رائے دو، ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جیسے باپ اللہ والے تھے بیٹا بھی اللہ والے تھے. باپ کی نسل کا وہ بیٹا حضرت اسماعیل اللہ والے تھے. باپ کے مشورہ لینے پر بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. باپ نے جب مشورہ لیا تو بیٹا نے کہا اے میرے باپ اگر یہ اللہ کا حکم ہے یا ابت افعل تو آپ اس کام کو کر گزریے. افعل امر کا صیغہ ہے، مطلب جلدی کیجیے، اس میں دیری کیا بات کی ہے. یا ابت، اے میرے باپ، افعل کر گزریے اس کو. یا ابت افعل ستجدنی، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے. آپ اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائیے، ہم اللہ کے حکم کے لیے سر جھکاتے ہیں اور آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کے اور بیٹے کی جب رائے ہو جاتی ہے تو اپنے باپ بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں جاتے ہیں. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور سبھی سنتے ہیں اور سناتے ہیں. مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر جا رہے ہیں اور اللہ کے نام پر چھری چلانے جا رہے ہیں. باپ بھی اطاعت گزار ہے، بیٹا بھی اطاعت گزار ہے. باپ بھی بیٹے سے مشورہ لیا اور بیٹے نے بھی مشورہ دیا اللہ کے کام کو کرنا چاہیے. مینا کے میدان میں جاتے ہیں، اب بیٹا ہی مشورہ دے رہا ہے کہ کہیں شفقت پیدری کی وجہ سے رحم نہ آ جائے اور حکم الہی میں کمی نہ ہو جائے اور آپ مجھے چھوڑ نہ دیں. اس لیے میرے ابا جان ایک بات مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ مجھے نہ دیکھیے اور اللہ کے حکم کے مطابق گردن پر چھری چلا دیجیے. باپ نے بیٹے کے مشورے کو لیا. آج اس میں بہت بات ہے، ایک ایک بات پر تفصیل کروں گا تو بات رہ جاتی ہے. بیٹا کا مشورہ بھی لینا چاہیے، باپ کو بیٹے سے مشورہ لینا چاہیے اور بیٹا جب صحیح مشورہ اگر دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر صحیح مشورہ نہیں آیا تو مشورہ کی صحت کرنی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے. باپ بیٹے میں ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ آج سختیاں زیادہ ہے، باپ اپنا حکم چلاتے ہیں، مشورہ کا کوئی مطلب نہیں. بیٹا کو تعلیم نہیں ہوتی ہے اسی لیے جہالت میں آتے ہیں. گھر گھر میں لڑائی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ باب ہے. ہم اس پر صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے مشورے کو لیتے ہیں، آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں اور مینا کے میدان میں لٹاتے ہیں اور چھری سے ذبح کرتے ہیں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کو رحم آتا ہے. اللہ کو قلب کی کیفیت چاہیے، اللہ کو نیت کی طرف چاہیے کہ نیت میں کیا ہے. قربانی کے گوشت کے بارے میں اسی لیے فرمایا پروردگار عالم نے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو تو تقوی اور دل کی نیت پہنچتی ہے. اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے ہر کام میں. اگر نیت درست ہے تو اس کا وہ کام صحیح ہو جاتا ہے
اور اگر بگاڑ بھی کہیں پر کسی نے دشمنی کی تو بھی کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نیت کو دیکھتے ہیں، گوشت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے جب باپ بیٹے دونوں کی نیت کو دیکھ کر اپنے حکم پر عمل کرتے ہوئے میدان مینا میں ابراہیم اسماعیل دونوں کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور دمبا کو بھیج دیا۔ اب اسماعیل جگہ قربانی کی جگہ نہیں ہے، قربانی کی جگہ جنتی دمبا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بازو میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل ابراہیم نے جو چھری چلائی تھی وہ دمبا ذبح ہوا تھا۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا تو اسماعیل ہنس رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہوئی، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، ہم تمہارے دل کو دیکھتے تھے کہ تم پاس ہوتے ہو یا فیل، تم تو پاس ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ اسی میدان مینا میں اسی قربانی کی جگہ پر حاجی لوگوں کو اصل قربانی کرنے کے لیے دمبا کی جگہ پر بکرے، گائے، بھینس جو بھی جانور کی قربانی جائز ہے کرنے کا حکم فرمایا، دوسری جگہ نہیں کر سکتے، اسی لیے مینا کے میدان میں جایا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی تعمیر کعبہ اور اس کے طواف مقام ابراہیم، اینٹ جو جوڑتے تھے اس اینٹ کے جوڑنے کو بھی اتنا قبول فرمایا کہ پتھر پر نشان آ گیا اور اس نشان کی جگہ کو مقام ابراہیم نام دیا۔ اس جگہ بھی دوگانہ پڑھنے کو اللہ نے حکم فرمایا اور طواف میں دوگانہ شامل ہوتا ہے۔ اور زمزم جو نکلا اس میں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے سے اور یا جبرائیل کے پر مارنے سے اس زمزم کو ساری دنیا میں قیمتی پانی بنا دیا، شفا یاب پانی بنا دیا۔ زمزم پینے کو، طواف کرنے کو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو، بین الصفا والمروہ حضرت حاجرہ کو سعی اور جد و جہد پانی کے لیے جو کی تھی اس سعی کو اللہ نے حج میں ارکان اور مناسک حج بنا دیا۔ ساری دنیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ارکان حج وہاں ادا کرتے ہیں اور ارکان اور مناسک حج کو وہاں ادا کرتے ہیں۔ کب سے؟ 7ویں تاریخ سے۔ اس لیے جو حاجی لوگ ہیں جو حج کو جاتے ہیں ان لوگوں کو جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں اور کعبہ تک آنے جانے کی تمام اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، ایسے آدمی مالدار پر حج کرنا زندگی میں ایک بڑا مرتبہ فرض قرار دیا۔ اور اس فرضیت کی اگر نیت صحیح ہو گئی، آپ نے ارادہ کر لیا تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اب کم سے کم 20 یا 21 کام کرنا ہے، حج میں 20 یا 21 کام کرنا ہے۔